ایک بڑا قد و قامت والا بہت بڑی جسامت والا پہلوان نکلتا ہے اور وہ آ کے ڈکارتا ہے، للکارتا ہے کہ ہے میرے مقابلے میں کوئی، تو ادھر سے خالد بن ولید نکلتے ہیں، دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، داؤ پیچ لگائے جاتے ہیں، خالد بن ولید اچھل کر اسے اپنے کلاوے میں لیتے ہیں، یوں اپنے کلاوے میں لیتے ہیں اور کلاوے میں لے کر ایک جھٹکا دیتے ہیں، اس کی ایک پسلی توڑ دیتے ہیں، دوسرا جھٹکا دیتے ہیں، دوسری پسلی توڑ دیتے ہیں، چند منٹ کے بعد اب اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ لیمو کی طرح نچڑ چکا تھا، مر چکا تھا۔ تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت۔ لیکن یمامہ کے میدان میں خالد بن ولید کی زبانی ان کی بات سنیے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں یمامہ کے میدان میں ایک مسلمی نوجوان سے میرا واسطہ پڑ گیا، پالا پڑ گیا، گھوڑوں سے لڑتے لڑتے ہم زمین پہ گر گئے، لڑتے لڑتے تلواریں ٹوٹ گئیں، ڈھالیں ٹوٹ گئیں، 10 بستہ جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا پھاوڑا تھا، میرے پاس ایک چھوٹا سا خنجر تھا، آخر اس نے پھاوڑا نکالا، میں نے خنجر نکالا، وہ مجھ پہ وار کرتا، میں اس پہ وار کرتا، بازو چھل ہو گئے، ہمان جہاں پہ لڑ رہے تھے ہمارے پاؤں کے نیچے خون کا چھپڑ لگ گیا، لیکن وہ بدبخت اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مرتدین اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ اگر اس کا کسی کا ایک بازو کٹ جاتا دوسرے ہاتھ میں تلوار لے لیتا، دوسرا بازو بھی کٹ جاتا، دونوں بازو نہیں ہیں تو ٹکروں کے ساتھ لڑتا لیکن میدان نہ چھوڑتا۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں میدان نہیں چھوڑ رہا، آخر کہتے ہیں اللہ نے میری مدد کی، میں نے اس پر ایک خنجر کا کاری وار کیا اور وہ گرا اور جہنم واصل ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ خالد بن ولید جس کے ہاتھوں سے 9 اور 11 تلواریں ٹوٹتی ہیں، اس کی زبانی سنیے۔ خالد بن ولید سیف اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اپنے پاؤں پہ اٹھ کے کھڑا ہو سکوں۔ یہ اتنی خوفناک جنگ تھی، اتنی خوفناک جنگ تھی۔ لوح حافظہ پر ایک اور واقعہ اور ابھر آیا، آپ کو سناتا چلوں اپنے ایمان کی پرورش کے لیے کہ ختم نبوت کا تحفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ 2 صحابی جن میں سے ایک کا نام ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام سالم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم رسول اللہ کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے، ساری جنگوں میں شریک رہے، غزوات میں شریک رہے، آج حضور کی عزت و ناموس کی جنگ ہے، آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ دونوں صحابی گڑا کھودتے ہیں۔ ابن جوزی نے لکھا دونوں صحابی گڑا کھودتے ہیں، ناف تک 2 گڑے کھود کر اس میں اپنے آپ کو دفن کر لیتے ہیں تاکہ بھاگنے کا یا پیچھے ہٹنے کا تصور نہ رہے۔ جب کہتے ہیں حضور کے ساتھ جنگ کرتے جنگیں کیا کرتے تھے، کبھی گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، کبھی پیدل، یہ ناموس رسالت کی جنگ ہے، زمین میں دفن کر کے لڑیں گے تاکہ پیچھے ہٹنے کا تصور نہ ہے۔ جب لاشیں گنی گئیں، اکٹھی کی گئیں تو صحابہ پہنچے تو دیکھا کہ سالم بھی اپنے گڑے میں جام شہادت نوش کر گئے اور ثابت بھی اپنے گڑے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ اور دوستو، جب یہ فاتح لشکر واپس آتا ہے، کوئی گرمی تو نہیں لگ رہی آپ کو جی؟ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ جب یہ فاتح لشکر واپس آتا ہے تو ابن عمر جیسی شخصیت بھی، اتنی بڑی علمی شخصیت، وہ بھی یمامہ کے میدان میں گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ مدینہ سے باہر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ہر مجاہد کا استقبال کر رہے ہیں، غازی کا استقبال کر رہے ہیں اور اسے اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے
دیکھا کہ میرے ابا جی بھی ساتھ کھڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابا جی بلند قامت ہونے کے باوجود، طویل قد کر ہونے کے باوجود، ابا جی اپنے پاؤں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے، آنکھیں اٹھا اٹھا کے کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا ابا جی اپنی جان سے زیادہ پیارے بھائی زید بن خطاب کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن زید بن خطاب تو سرور کونین کی عزت و ناموس اور ختم نبوت پہ نثار ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ میں ابا جی کو کیا جواب دوں گا۔ میں مجمع کے پیچھے چھپ گیا، مجمع آگے بڑھتا رہا، ابا جی کی آنکھیں کسی کو تلاش کرتی رہیں، ابا جی کی آنکھیں کسی کی متلاشی رہیں۔ میں مجمع کے پیچھے چھپتا رہا، ابا جی ڈھونڈتے رہے۔ آخر میرا چھپنا مشکل ہو گیا، مجمع ٹٹ گیا، تھوڑا رہ گیا، آخر میرا چھپنا مشکل ہو گیا۔ جب میرا چھپنا مشکل ہوا تو پھر میں نے کہتے ہمت کر کے، حوصلہ کر کے ابا جی کے سامنے آنے کا حوصلہ کیا، اور جو ہی میں ابا جی کے سامنے آیا، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ ہیں جو ہی میں ابا جی کے سامنے آیا، ابا جی میری طرف لپ کے مجھے کہا عبداللہ زید کہاں ہے؟ عبداللہ زید کہاں ہے؟ میں نے کہا ابا جی وہ تو رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو گئے، نثار ہو گئے۔ کہتے ہیں ابا جی نے کہتے ہیں ابا جی نے دونوں ہاتھوں سے ایک دو ہتھڑ میرے سینے پہ ماری، مجھے زمین پہ گرا دیا، اور وہ فولاد سے مضبوط انسان زمین پہ گر گیا، اور بھائی کو یاد کر کے داڑے مار مار کے رونے لگا۔ جب تک زندہ رہے زید کے غم کو نہ بھولے۔ زندگی میں جب بھی کوئی غم آتا کہتے ہم نے زید کا غم برداشت کر لیا، یہ غم کیا چیز ہے۔ جب بھی یمامہ کی طرف سے ہوا چلتی فرماتے مجھے اس میں سے زید کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اس میں سے زید کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوستو، صحابہ نے اپنے پیارے ختم نبوت کے لیے نثار کر دیے، ان کے ٹکڑے کروا دیے، انہیں بے وطن کروا کے شہید کروا لیا، مدینہ جیسا شہر چھوڑ دیا۔ آج ہم دیکھیں مسلمہ کذاب سے سخت فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ مسلمہ کذاب کے پیچھے تو کچھ طاقتیں نہیں تھیں، ان کے پیچھے تو سارے کفر کی جنونی طاقتیں ان کے پیچھے ہیں۔ خدا را اپنے آقا کی عزت و ناموس کے لیے کچھ کیجیے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جنگ ختم ہو گئی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی بیٹھے تھے. میں بتانے لگا ہوں کہ اس کام کی اہمیت کیا ہے. دونوں بھائی بیٹھے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر آج تو میرے ساتھ ایک سودا کر لے. کہا عمر کون سا سودا؟ کہا ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور اپنی زندگی کی 2 نیکیاں مجھے دے دے. ابو بکر نے پوچھا عمر کون سی 2 نیکیاں؟ کہا ایک دن کی نیکی ایک رات کی نیکی. کہا دن کی نیکی کون سی، رات کی نیکی کون سی؟ نیکیاں دینے والا کون ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر میری امت میں ایک ایسا فرد ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. آج تک اس آسمان کے ستارے گنے نہیں گئے، نہ عمر کی نیکیاں گنی جا سکتی ہیں. پچھلے دنوں پچھلے سال ایک کہکشاں دریافت ہوئی، صرف اس کے ستارے گنے نہیں جا سکے آج کے سائنسدانوں سے. فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، ان گنت ہیں. کہا ابو بکر میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ جو ایمان لایا وہ نیکی بھی لے لے، میں نے حضور کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھی وہ بھی لے لے، جتنے غزوات اور جو جنگوں میں شریک ہوا وہ بھی لے لے، سرکار کے جو خدمت کی، جو کلی طور پہ دین کا کام کیا، سب نیکیاں لے لے. ابو بکر مجھے 2 نیکیاں دے دے. کہا ایک دن کی نیکی ایک رات کی نیکی. ابو بکر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا دن کی نیکی کون سی، رات کی نیکی کون سی؟ کہا دن کی نیکی وہ جب تو نے مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ کیا تھا. اور رات کی نیکی کہا جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا اور آپ کے نعوذ باللہ شمع حیات کو گل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو انہیں نکال کے غار ثور میں لے گیا تھا. یہ 2 نیکیاں دے دے. کہتے ہیں کہ جواہرات کا ہنر، ان دونوں نیکیوں کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ حج سے ہے، نہ زکات سے ہے، نہ دیگر عبادات سے ہے. ان دونوں نیکیوں کا تعلق تحفظ ختم نبوت کے ساتھ ہے. رات کے وقت صدیق اکبر نے خاتم النبیین کا تحفظ کیا تھا اور دن کے وقت لشکر بھیج کر صدیق اکبر نے تاج و تخت ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا. ان دونوں نیکیوں کا تعلق. اور سنیے اس محفل میں بیٹھنے والوں، تم بھی اپنے مقدروں پہ ناز کرو، رس کرو. قیام پاکستان سے 2-3 سال بعد کی بات ہے، لاہور کے موچی دروازہ میں آل پارٹیز تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی. رات کے وقت رات کے اجلاس میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تقریر کے لیے تشریف لائے اور کیا کہا لوگو اللہ اکبر، کہا لوگو جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا اور صدیق اکبر نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیا، جب وہ لشکر روانہ ہو رہا تھا، جب گھوڑوں پہ کاٹھیاں رکھی جا رہی تھیں، جب تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا، جب خنجروں کو تیز کیا جا رہا تھا،